السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ میرے ساتھ معروف وکیل چودھری محمد اکرم صاحب موجود ہیں، اور آج ہم بہت ہی اہم ایشو پہ جس نے اسلام آباد میں خاصی اہمیت حاصل کی ہوئی ہے اور خاصی گفتگو ہو رہی ہے اس پہ، وہ وکلاء کے جو تھے وہ چیمبرز گرائے گئے تھے، پھر وہ رد عمل کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، پھر گرفتاریاں ہوئیں، پھر چیف جسٹس صاحب کا طرف سے بھی اس کیس کو لیا گیا۔ جو ہے میں چودھری صاحب سے ایز اے کامنر یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی یہ پروگرام خاص طور پہ ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ جان سکیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہوگا کیا، اور اس کے بینیفیشری کیا ہوں گے، اور یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں یہ ان کا اینڈ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ چور صاحب۔ اب میں سوال رپیٹ نہیں کروں گا، آپ کا وقت قیمتی ہے، تو آپ فرمائیے گا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس کے پیچھے 50 سال کی ریاستی غفلت ہے۔ پچھلے 40-50 سال میں اسلام آباد کے اندر ڈسٹرکٹ جوڈیشری بنائی نہیں گئی، اس کی کوئی بلڈنگ ہی نہیں بنائی گئی۔ مراد ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے یا متحدہ عدالت ہوتی ہے، حقیقت میں یہ بنیادی عدالتیں ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے مقدمات لوگوں کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ باقی جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے یا کوئی اپیل ہوتی ہے جو وہاں پہ جاتی ہے، لیکن جو بنیادی معاملات ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری، اسی لیے اس کو بنیادی عدالتیں کہا جاتا ہے، بنیادی عدالتیں انصاف کہا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر آج تک ریاست کی طرف سے یہ کوشش ہی نہیں کی گئی، اور ایسا لگتا تھا جیسے ریاست چاہتی تھی کہ اسلام آباد میں جوڈیشری کا جو چہرہ ہے وہ گندا نظر آئے، اور اسی لیے یہاں پہ کوئی عدالتیں نہیں بنائیں گے۔ اب تصویر یہ بنی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے بلڈنگ بنائی گئی تھی اس کے اوپر ہائی کورٹ کا قبضہ ہے، وکیلوں نے بچوں کے گراؤنڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جن کے مالکان کی بلڈنگ میں عدالتیں موجود ہیں پچھلے 5 سال سے ان کا کرایہ ہی نہیں دیا گیا۔ مراد ہے کہ پوری دنیا، پورے پاکستان کی اگر لا قانونیت دیکھنی ہو یا انصاف کو نظر انداز کرنا دیکھنا ہو، تو پھر آپ اس کی اگزامپل اسلام آباد کی عدالتوں کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہاں کی جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے بڑی ساری عدالتیں باتھ روم کے اندر بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ لیٹیگنٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جہاں پہ فیملی کیسز میں جب بچے آتے ہیں تو وہیں پہ 302 کا کیس لگا ہوتا ہے، وہیں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد جوڈیشری کے اندر مراد ہے کہ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جہاں ہر روز لڑائی ہوتی ہے، جہاں پہ وکیلوں کی دکانداروں سے لڑائی ہوتی ہے، یہاں پہ وکیلوں کی سی ڈی اے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جہاں پہ چیمبروں کے مسئلے پہ وکیلوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور ان ساری لڑائی کا جو ڈراپ سین ہوا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے۔ بلکہ یہ یہاں کے جو پچھلے 50 سال کا جو میں سمجھتا ہوں، جو میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ جو گند تھا اس کا جو ڈراپ سین تھا وہ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، اور یہ ایک دن ہونا تھا۔ وہ اس لیے ہونا تھا کہ انصاف کو کتنی دیر تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور انصاف کو کتنی دیر تک لوگوں سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ ہم ایک چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ جو انصاف ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، یہاں کی 22 کروڑ عوام کے لیے ہے، نہ کہ ججوں کے لیے یا وکیلوں کے لیے ہے۔
یہاں پہ عدالتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی کو آسان کیا جائے، لوگوں کے لیے زندگی لوگوں کے بنیادی حقوق کا سر سب تحفظ جان کیا کے جائے۔ مان پاؤں تو ایک عرض کروں، آپ نے 2 قبضوں کا ذکر کیا ہے، ایک بچوں کے گراؤنڈ پہ قبضے کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے وکیلوں کا، اور ایک آپ نے اپنا ہائی کورٹ کا قبضہ کہا ہے، اگر میں درست ہوں تو یہی لفظ آپ نے استعمال جی کیا ہے، یا اگر نہیں کیا تو ہاں، میں جی جی اپنا جی 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 یہ لفظ واپس لے لیتا ہوں۔ نہیں، یہ آپ صحیح سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی یہ وضاحت ہو جائے تاکہ کنفیوز میں نہ اس ہوں کی دیکھنے۔ وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی 2012 میں میں نے ایک پٹیشن دائر کی، وہ جسٹس ریاض صاحب کے پاس لے کے میں نے ان کے پاس پیش ہو کے جب میں نے کہا حضور آپ نے اپنی متحد جوڈیشری کی بلڈنگ پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ میری طرف غصے سے دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم کہاں بیٹھے؟ میں نے کہا آپ جا کر فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں، آپ جا کر کھلے آسمان پہ بیٹھ جائیں، لیکن آئین آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ اپنی متحد جوڈیشری پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں کہ آپ قبضہ گروپ اور مافیا کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ بھی جا کر لوگوں کی جگہ پر قبضہ کر لیں۔ اور یہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ جب تک ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس وقت تک وکیلوں نے بھی گراؤنڈ پہ قبضہ نہیں کیا تھا۔ مراد گراؤنڈ بھی موجود تھا اور وہ ساری راستے بھی موجود تھے اور وہ ساری چیزیں بھی موجود تھیں کہ وکیل شاید قبضہ کرتے ہوئے وہ شرماتے تھے کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب ہائی کورٹ نے قبضہ کر لیا وہاں پر تو پھر وکیلوں نے بھی قبضہ کر جو لیا۔ اسلام آباد کی موجودہ بلڈنگ ہے آپ اس کا کہہ رہے ہیں، جہاں پہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے؟ جی 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 یہ اپنا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی تھی یا وہ ضلعی عدالتوں کی جگہ تھی؟ ہاں، میں آپ کو ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی جب یہاں پہ ہائی کورٹ بنی تو ہائی کورٹ کے بننے کے بعد یہاں پہ 2010 میں ہائی کورٹ ایکٹ آیا، اس کے سیکشن 4(6) میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ 2 ڈسٹرکٹ ڈویژن بنائے جائیں گے اور 6 مہینے کے اندر ہائی کورٹ ان کی حدود کا تعین کرے گی اور ایسٹ اور ویسٹ کو قائم کرے گی۔ اصولی طور پر ایسٹ کی عدالت جو تھی وہ ایسٹ کی حدود میں ہونی چاہیے تھی اور ویسٹ کی عدالتیں جو تھی ویسٹ کی حدود میں ہوتی، اور وہاں جا کر بلڈنگ بنتی اور وہاں جا کر وکیلوں کے چیمبر بنائے جاتے، اور اس سیکشن کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور 2018-19 میں نے ایک پٹیشن دائر کی جو ابھی بھی چیف جسٹس اکرم اللہ صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ قانونی طور پر آپ پابند ہیں کہ ایسٹ کی عدالت ایسٹ کی حدود میں قائم کی جائے اور ویسٹ کی عدالت ویسٹ کی حدود میں قائم کی جائے۔ تو اس وقت کہاں پہ ہیں دونوں؟ دونوں ایک ہی جگہ پہ F8 مرکز میں ہیں، اور وہاں پہ ایسٹ کے ان کے یہ ہے کہ ایسٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے باتھ روم بھی کٹھے ہیں۔ مراد ہے کہ اب ہم ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے قریب انصاف ملنا چاہیے، بلکہ میں بطور وکیل ہوتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کی جوڈیشری نے، یہاں کے وکیلوں نے انصاف کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، لوگوں تک انصاف پہنچنے ہی نہیں دیتے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ مراد ہے کہ فیصلوں کو فیبریکیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا سر، اب یہ ایسٹ اور ویسٹ کا ذکر بھی ہو گیا، F8 کچہری کا بھی ہو گیا، گراؤنڈ کا بھی ہو گیا، گراؤنڈ پہ بچوں کے گراؤنڈ پہ وکیل قابض ہو گئے۔ وکیلوں کا کہنا ہے یا آپ کا کہنا ہے یا فیکٹس یہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی بلڈنگ نہیں ہے، وہ اس F8 کچہری نے جو وہاں منتقل ہونا تھا وہ اس لیے منتقل نہیں ہوئی کہ وہاں ہائی کورٹ بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے سر، تو اب یہ جو واقعہ ہوا اس کی کیا سٹینڈنگ کھڑی ہوئی؟ اب جو یہ واقعہ جی
یہی بنیادی سوال ہے جس کا میں نے شروع سے ذکر کیا تھا کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ 40-45 سال کی غفلت ہے جس کا ڈراپ سین تھا، اور یہ ہونا تھا، اور اس کے ہونے کے بعد ایک لڑائی شروع ہونی تھی، اور وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ کن کے اور درمیان؟ وہ لڑائی شروع ہوئی ہے اسٹیک ہولڈر کے خلاف۔ مراد ہے کہ وکیل نہیں چاہتے کہ وکیلوں کی، اور وکیل تو چاہتے ہیں جو بڑے بڑے وکیل ہیں، میں 5% وکیلوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، 95% وکیل تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں کماتے۔ میں ان وکیلوں کی بات کرنے لگا ہوں جو 20-20 25-25 کروڑ روپیہ فیس لیتے ہیں، اور وہ فیس لیتے ہیں یہ ینگ لائر کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے، اور ینگ لائر کو استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں جا کر وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بن جاتے ہیں، اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں چھوٹے وکیلوں کو،